وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور صدق الله مولانا العظيم. الشريف واجب الاحترام بزرگوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا بھلا ہے کوئی دنیا میں ایسی ذات جو تم کو روزی پہنچاتا ہو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے تمہیں روزی پہنچانا بند کر دے. ان امسک رزقا، اگر اللہ اپنی روزی روک لے تو دنیا میں ہے کوئی جو تم کو روزی دے سکے، جو تم کو کھانا دے سکے، جو تم کو عزت دے سکے، جو تم کو جو ہے صحت دے سکے؟ یہ ساری رزق میں آتا ہے. بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ یہ کافر لوگ جو ہے وہ تو سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں اور بھٹکنے میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق حاصل کرنے کے لیے دعائیں بھی منگوائی ہے اور اعمال بھی بتلائے ہیں. جیسا کہ میں نے گزشتہ اس سے پہلے والی 2 اتوار سے وہ عمل بتا رہا ہوں کہ جس سے رزق حاصل کیا جا سکتا ہے. قرآن حدیث کی روشنی سے علماء نے جو ہے 16 چیزیں ایسی بتائی ہے کہ اگر وہ حاصل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عافیت والا اور برکت والا حلال رزق عطا فرمائیں گے. اس میں سے پہلی بات نماز کا اہتمام ہے. جو میں نے بتایا کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق حلال برکت والا عافیت والا عطا فرمائیں. نمبر 2 کثرت استغفار. آدمی جو ہے نماز بھی پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا رہے، اس کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حلال اور پاکیزہ اور برکت والا رزق عطا فرماتے ہیں. یہ سب قرآن حدیث میں ہے اور اس کے دلائل اور قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی تھی. نمبر 3 اللہ جو بھی دے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں اور حلال اور پاکیزہ رزق کے دروازے عافیت سے کھولتے ہیں. نمبر 4 دین کے خاطر ہجرت کرتے رہے. اس ہجرت کی برکت سے بھی، کیونکہ جہاں حرکت ہوتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے، تو اس حرکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال عطا فرماتے ہیں. اور نمبر 5 اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، ڈر، تقوی اپنے اندر پیدا کریں. اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ جتنا آدمی اللہ سے ڈرے گا اتنا حرام چیزوں سے بچے گا. دکان پر بیٹھ کے بھی جو ہے چوری نہیں کرے گا، دکان پر بیٹھ کے بھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، دکان پر بیٹھ کے بھی کسی کا نقصان نہیں سوچے گا. کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے. اب ان جو ہے صفات کے ساتھ آدمی حلال کمائی کمائے گا اور رزق جو ہے حاصل کرنے کی کوششیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں دیں گے. تو 5ویں چیز کیا ہے بھائی؟ تقوی ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے. اور نمبر 6 کثرت عبادت. تقوی بھی اختیار کرنا ہے اور وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو پورا بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ رزق کے لیے دکان پر بیٹھ گئے، نماز کا وقت ہو گیا پھر بھی کوئی جو ہے پرواہ نہیں، نہ جماعت کی پرواہ، نہ نماز کی ادائیگی کی پرواہ،
نہ ادا کی پرواہ، نہ قضا کی پرواہ، نہیں، کثرت عبادت۔ فرائض کو تو ہمیں اہتمام سے باجماعت ہی پڑھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چاہے کاروبار پر بیٹھے ہیں آدمی تسبیحات کا اہتمام کریں، درود شریف پڑھتا رہے، دستکار دل بیار، ہاتھ اپنے کام میں ہو، دل خدا کی یاد میں۔ ایمان والے کی صفت ہی یہ ہوتی ہے، وہ غافل نہیں ہوتا ہے۔ ایمان والا ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مردہ نہیں اور زندہ رکھتے ہیں، اور جو ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ اس کا دل مردہ ہے، اور جس کا دل مردہ ہوتا ہے پھر اس سے بہت سارے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، اور جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہ گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ اس لیے رزق کو اختیار بھی کرے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف اور کثرت عبادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بتائی تھی، حدیث قدسی بھی ہے کہ ہم لو صدر کا گنا و اسد فقرک، جو بھی میری عبادت زیادہ کرے گا میں اس کے اوپر فقر کے دروازوں کو بند کر دوں گا اور گنا کے دروازوں کو کھول دوں گا، اس کا دل مالدار بن جائے گا۔ تو رزق حلال کا ایک نسخہ کیا ہے بھائی؟ کثرت عبادت۔ یہ ہو گئی 6۔ نمبر 7 صلہ رحمی بتائی تھی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور اس پر واقعات بیان کیے تھے گزشتہ اتوار کو، وہ بھی ہماری لیے قابل عبرت ہے کہ دیکھو عبادت آدمی کتنی بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کتنی بھی کرے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، ان کی رعایت وہ نہیں کرتا ہے، ان کا خیال نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش نہیں آتا ہے، تو اس کی عبادت بھی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی ہے، جنت میں نہیں لے جا سکتی، کیونکہ اس نے صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کی ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، قرآن میں اللہ سے ڈرو۔ بھئی ڈرو کس بارے میں؟ اس رشتہ داروں کے بارے میں، کہ جن رشتہ داروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلوک اور احسان کا حکم دیا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ رشتہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوالات کرے گی کہ اللہ تو نے ہی تو ہمیں بنایا تھا، اور اس نے ہمیں توڑا تھا، تو نے بھائی بھائی کا رشتہ بنایا تھا، تو نے بھائی بہن کا رشتہ بنایا تھا، تو نے ماں بیٹے کا رشتہ بنایا تھا، تو نے ماما بھانجے کا رشتہ بنایا تھا، خالہ بھانجے کا رشتہ بنایا تھا، پھوپھی اور بھتیجے کا رشتہ بنایا تھا، انہوں نے ہمیں توڑ دیا تھا۔ یہ تو میرا بھتیجا تھا لیکن سگی پھوپھی سے بات نہیں کر رہا تھا، میرا بھانجا تھا میری خالہ سے منہ موڑ رہا تھا، حالانکہ عبادت گزار تھا، صف اول کا پابند تھا، تہجد گزار تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لیکن رشتہ داروں میں گڑبڑی کر دی۔ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے گزشتہ بھی بیان کی تھی، اس سے پہلے والی اتوار کو بھی صلہ رحمی کے اوپر ہمارا بہت طویل مضمون رہا ہے، اور بہت کھل کر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اس کو ہم نظر انداز نہ کریں۔ ہر گھر میں جھگڑے ہیں بھائی، یاد رکھو ہمارا معاشرہ جھگڑوں سے بھرا ہوا ہے، اور شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ بھئی امت محمدیہ تو جہنم میں جاوے، جنت میں نہ جائے، ابن آدم تو جنت میں جاوے ہی نہیں۔ اب اس کو پھسلانے کے اور ورگلانے کے، جہنم سے قریب کرنے کے، جنت سے دور کرنے کے، وہ نئے نئے حربے استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی نس دیکھ کر نستر مارتا ہے، ڈاکٹر نس دیکھ کر کیا مارتے ہیں؟ نستر مارتے ہیں نا بھائی، یہ پہلے نس دیکھتے پھر انجیکشن لگاتے، ہر جگہ نہیں لگا دیتے۔ تو شیطان بھی آدمی کو دیکھتا ہے کہ بھئی اس آدمی کو کس طرح بہکانا ہے۔ جو آدمی نمازی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تو نماز مت پڑھ، اس کو تو صف اول میں بٹھائے گا، اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تو بھئی روزے مت رکھ، اس کو نہیں کہے گا، ہاں اس کو پھر کیا کرے گا؟ اس کو اس طرح ورگلائے گا، اور اس طرح اس کی نیکیوں کو ضائع کرے گا۔ اس لیے ہر گھر میں پرابلم تو ہر گھر میں ہے، لیکن اس کو سولو کرنے کی ہم کوشش کریں، اپنے بس میں جتنا ہے اتنا ہم کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے نا۔ بھائی دیکھو بعض مرتبہ آدمی بہت سلوک کرتا ہے، پھر مسائل پوچھے علماء سے، مفتیان سے کہ دیکھو بھائی میں تو اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، لیکن وہ بھی علماء نے اس کا بھی جواب دیے کہ بھائی دیکھو اگر تمہیں دین کا خطرہ ہے، دنیا کا خطرہ ہے، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہونے میں نقصانات ہیں، دعا سلام کا تعلق رکھو، مت اس کے ساتھ بہت زیادہ، لیکن بالکل قطع تعلق نہیں، چہرہ دیکھ کر منہ پھیل لینا،
سلام کرے تو سلام کا جواب نہ دینا، یہ تو شریعت بالکل نہیں سکھاتی ہے۔ شریعت نے تمہیں جو ہے راستے دیے ہیں کہ بھئی سلام کرو، سلام کر کے ہٹ جاؤ، بہت زیادہ کلوز تعلق مت رکھو۔ تعلق رکھنے میں اگر تمہارا دنیا کا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے، تمہاری عزت کا نقصان ہے، تو اس کے ساتھ تعلق میں کمی کر دو، لیکن تعلق ختم مت کر دو، تعلق ختم مت کر دو۔ یہ ہے شریعت اسلامیہ کا اعتدال کہ ہر ایک چیز میں آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اس کی تعلیمات دی ہیں۔ تو بہرحال رزق کو جو ہے وسیع کرنے کے لیے، اسی لیے رزق میں منصرہ، جو آدمی اس بات کو خوش کرے کہ میرا رزق بھی بڑھ جائے، میری عمر بھی بڑھ جائے، فلیتق اللہ ولیصل رحم، اللہ سے ڈرے اور کیا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، دو فائدے ہوں گے، رزق بھی بڑھے گا اور عمر بھی بڑھے گی۔ اور ایک روایت میں نے گزشتہ بھی بتائی تھی کہ برے خاتمے سے بھی اللہ حفاظت کریں گے، برے خاتمے سے وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، حدیث کے الفاظ ہیں، بری موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیں۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر نقد انعام یہ ملے گا، رزق میں بڑھوتری ہوگی، نقد انعام یہ ملے گا، تمہاری عمر میں برکتیں ہوگی، نقد انعام یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خاتمہ اچھا کرے، برے خاتمے سے اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں کیا دیں گے وہ تو اس کی شان کے مطابق ہوگا، یہ نقد انعام ہے۔ اس لیے جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ جس کو دنیا چاہتی ہے، جو یہ چاہتا ہو کہ مجھے دنیا خوب ملے، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جس کو یہ چاہے کہ مجھے دین بہت ملے، وہ اپنے استادوں کا احترام کرے، اپنے استادوں کا، جس سے ہم نے کچھ بھی دین کی بات سیکھی ہے ان کا اکرام، ان کی رسپیکٹ، ان کی عزت اگر کرو گے اللہ دین میں ترقی دیں گے، علم میں ترقی عطا فرمائیں گے، یہ اصول کی بات ہے۔ تو بہرحال نمبر 7 جو ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ نمبر 8 کثرت حج اور عمرہ ہے۔ حدیث کے اندر ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دولت سے نوازا ہے وہ عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، حج فرض تو کر لی، نفل حج کے لیے جاتا ہے، اس تمام رعایت کے ساتھ، دوسرے جو ہے حقوق کی بھی رعایت کرتا ہے، ادائیگی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ عمل بھی کرتا ہے، حج میں بھی جاتا ہے، عمرہ میں بھی جاتا ہے۔ تو کثرت حج اور عمرہ یہ بھی رزق کو بڑھانے والا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ جو ہے اللہ کے راستے میں حج میں جاتا ہے، عمرہ میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے۔ کیوں؟ حدیث میں النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ، حج میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ جہاد میں آدمی خرچ کرے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے اس پر کیا اجر و ثواب احادیث میں، قرآن میں ہے کہ وہی ثواب حج اور عمرہ میں کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کہ بھئی کیا کہ ایک جو ہے درہم پر، ایک دینار پر، ایک رینڈ پر، کہ بھئی 700 رینڈ کا ثواب۔ حالانکہ آدمی حج میں گیا ہے، اپنا فرض حج ادا کرنے کے لیے گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس میں جتنے پیسے لگا رہا ہے، جتنا مال لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا 700 گنا دیتے ہیں۔ ایک رینڈ پر 700 رینڈ ثواب اس کو جو ہے مل رہا ہے۔ تو جتنا آدمی جتنا جو ہے خرچ کرے گا اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا، اور پھر خرچ کرنے کے بعد اس کی لوٹنے پر اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے نمبر 8 کہ کثرت حج اور عمرہ یہ بھی جو ہے آدمی کے رزق میں بڑھوتری کرتے ہیں، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وسیع کرتے ہیں۔ احادیث کے اندر اس کی بہت ساری وضاحتیں آئی ہیں، نفل عمرہ ہے، نفل حج ہے، آدمی کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے بھائی جو ہے ضرورت مند ہو یا اپنی جو ہے بہن ضرورت مند ہو اور پھر یہ آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، نفل حج کے لیے، فرض حج تو کرنا ہی ہے، نفل حج کی بات کر رہا ہوں، نفل عمرے کی بات کر رہا ہوں، اور سال میں ایک مرتبہ جا رہا ہے، سال میں 6 مہینے میں ایک مرتبہ جا رہا ہے، 2 مرتبہ جا رہا ہے، اور اس کے رشتہ داروں کے اندر جو ہے غربت ہے، محتاجگی ہے، تو پھر علماء سے پوچھے کہ بھئی میرے لیے افضل عمل کیا ہے، اس سلسلے میں اب میں کیا کروں، میرے لیے عمرہ بہتر ہے یا میرے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک بہتر ہے؟ علماء سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دل کہے گا، تمہارا دل کہے گا کہ اب تمہارے لیے کیا ضروری ہے۔ تو وہ جو ہے دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ حدیث میں استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لو،
تمہارا دل جواب دے دے گا کہ تمہیں کیا عمل کرنا ہے۔ تو بہرحال کثرت حج اور عمرہ تمام حقوق کی رعایت کے ساتھ آدمی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی کیا برتتے ہیں، رزق میں بڑھوتری عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 9، حدیث میں آتا ہے اللہ کی ذات کے اوپر آدمی توکل کرے، بھروسہ اللہ کی ذات پر، اپنی دکان پر بھی نہ ہو، اپنی جاب پر بھی نہ ہو، اپنی عقل پر بھی نہ ہو، اپنی صلاحیت پر بھی نہ ہو، بھروسہ خدا کی ذات پر۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر جو بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی پریکٹس کریں، مشق کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تیرا بھروسہ اور تیرے اوپر اعتماد کی صفت مجھے عطا فرما۔ ہاں، اور جس نے بھی خدا پر اعتماد کیا ہے، خدا پر بھروسہ کیا ہے، اللہ نے اس کو ضائع نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے۔ تو یہ بھی رزق کو بڑھانے کی، رزق میں برکتیں پیدا کرنے کی، رزق کو کھینچنے کا ایک عمل ہے توکل علی اللہ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، حق ہے، یہ نہیں کہ سرسری بھروسہ، حق ہے، حق ادا کرو اور حق ادا کرنے کی پریکٹس کرو، کوشش کرو۔ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرنے لگ جاؤ جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ یرزق کما یرزق الطیر، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ تم کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماویں گے جیسا اللہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ بھئی پرندوں کو کیسے رزق دیتے کہ پرندے روزانہ صبح میں اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو اپنے گھونسلوں میں اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پرندوں کی کوئی ہے دکان ہارڈ ویئر بھائی یا گروسری کی دکان ہے کہ ان کی شاپ رائٹ کی ان کی جو ہے اسپار چلتی ہے؟ کسی بھی پرندے کی کوئی دکان نہیں ہے، کسی پرندے کا کوئی جاب نہیں ہے، بغیر جاب بغیر شاپ کے اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے چہچہاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے روزی کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اب کسی کے دل میں بات ڈالتے ہیں تو وہ جو ہے کبوتروں کے لیے دانے لگاتے ہیں، کوئی جو ہے روٹی کے ٹکڑے ڈالتے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا انتظام کر دیتے ہیں۔ روزانہ پوری دنیا میں کروڑ ہاں کروڑ پرندے ایسے ہوں گے جو رات کو جو ہے اپنے گھونسلوں میں رہتے ہیں اور صبح نکلتے، حدیث میں صبح نکلتے اپنے پیٹ بالکل خالی ہوتے ہیں۔ ہاں، پیٹ بالکل خالی ہوتے ہیں، وہ نہیں کہ صبح بریک فاسٹ کر کے نکلتے ہو اپنے گھونسلوں سے، نہیں، بالکل خالی پیٹ نکلتے ہیں۔ لیکن جب شام کو اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تغدو خماسا وتروح بطانا، تروح کہتے ہیں بالکل راحت میں ہوتے ہیں، ایسے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ گھونسلوں میں آ کے سو جاتے ہیں۔ پھر وہ صبح ہوتی ہے پھر چہچہاتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، ہاں، رات کو آتے ہیں سو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ تم اگر اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا اللہ پر بھروسہ کہا کہ لرزقکم، اللہ تم کو بھی رزق دیں گے جیسے پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رات کو ہم بھی جو ہے گھروں میں سو جائے اور صبح میں بھی جو ہے نکل جاوے کہ چلو پرندوں کی طرح ہم بھی پھاپے مارے کھانے کے لیے، نہیں۔ ہم کو تو جو ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے جو ہے اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اس لیے ہم جاب پر بھی جائے شوق پر بھی جائے، لیکن بھروسہ جاب اور شوق پر نہ رکھتے، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھتے، اسباب اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر ہو۔ یہ ہے، یہ اسلام کی جو ہے ایک تعلیم ہے کہ آدمی جو ہے چاہے دنیا کے اسباب اختیار کر رہا ہے لیکن بھروسہ اس پر کر ہی نہیں رہا ہے۔ یہ کیفیت بنانی پڑے گی، یہ بننے کے بعد آئے گی۔ یہ کیفیت بنانے کے لیے محنت مجاہدہ کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، روزانہ اپنی نیتوں کو صاف کرنا پڑے گا، اپنی نیتوں کو کلین کرنا پڑے گا، اور پھر جو ہے نیتوں میں گڑبڑی آئے اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اس طرح دھیرے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیفیت عطا فرما دیں گے اگر ہم کو اپنی نیتوں کے صحیح کرنے کی فکر ہوگی تو۔ اپنی نیتوں کے صحیح کرنے کی فکر کریں۔ ہماری کتنی عمریں گزر گئی لیکن ابھی ہم نے اس طرح کی پریکٹس کی ہی نہیں ہے، ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی جو ہے ایک تعلیم ہے شریعت مطہرات میں
یہ بھی رزق کو کھینچنے والا ایک عمل ہے، رزق میں برکتوں کو لانے والا ایک عمل ہے، رزق و عافیت کے ساتھ حاصل کرنے والا ایک عمل ہے کہ آدمی اللہ کی ذات پر کیا رکھے؟ توکل رکھے، بھروسہ رکھے۔ پھر اللہ کی طرف سے دیکھو نمبر 9، نمبر جو ہے 9 کہ بھائی کہ 10 ہوا، نمبر 10 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جو نعمتیں ملے اس پر ہم شکر ادا کریں۔ نعمتوں کے شکر پر اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، یہ قرآنی قاعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ نعمتوں کے شکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قید نعم اللہ بشکر اللہ، اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کی نعمتوں کو قید کر لو۔ قید کر لو یعنی اپنے پاس باقی رکھ لو۔ جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے وہ نعمت تمہارے پاس قید ہو جاتی ہے، اور قید ہونے کا مطلب کہ تمہارے پاس باقی رہتی ہے۔ اور جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا وہ نعمت تمہارے پاس سے نکل جاتی ہے، نعمت نکل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی نعمتوں پر جو آدمی شکر کرے گا اللہ کبھی بھی اس نعمت کو جو ہے کم نہیں کرے گا، نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ قاعدہ ہے، جو بھی بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں کبھی بھی کمی نہیں کرے گا، اس کی نعمتیں بڑھتی ہی رہے گی۔ اور من لم یشکر النعم، ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ محمد اسکندریہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ من لم یشکر نعم اللہ، جو آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا فقد تعرض لزوالہا، اس نے گویا اس نعمت کے زوال کو جو ہے پیش کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ یہ نعمت کا میں نے شکر ادا نہیں کیا، تو اس نعمت کو ختم کر دے۔ اس نعمت کے زوال کو اور اس نعمت کے ختم کرنے کو وہ گویا اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو تو ختم کر دے۔ کتنی بڑی بات فرمائی، آدمی سوچے آج ہم کو کتنی نعمتیں ملی ہیں، اپنی صحت کی نعمت، کھانے کی نعمت، جو ہے چلنے کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت، بولنے کی نعمت ہے، عقل کی نعمت۔ آج اپنی عقل سے ہم نے کتنے کام کیے ہیں، کر رہے ہیں، کیسے کیسے سوچ کر اور کیسے کیسے پلان بنا کر ہم نے کیا کیا کیا۔ کیا کبھی اس عقل پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ کیا اس زبان پر کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ کبھی آنکھ کا شکر ادا کیا؟ کبھی کان کا شکر ادا کیا؟ کبھی یہ دل کا شکر ادا کیا جو پمپ کر رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں نسوں میں جو ہے وہ اپنا جو ہے خون برابر سپلائی کر رہا ہے؟ کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا؟ آدمی اپنے 5 منٹ اس کو نکالے تو صحیح، مراقبہ کریں، سونے سے پہلے بستر پر تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ ساری نعمتوں کو جو ہے اللہ کے گنوا کر، اللہ سے گنوا کر اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ کتنے دنیا میں ایسے ہیں جو بیچارے گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، اللہ تو نے مجھے بولنے کی طاقت دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ اے اللہ کتنے دنیا میں ایسے ہیں جو سن نہیں سکتے ہیں، بہرے ہیں، اللہ تو نے مجھے بہراپن سے بچایا ہے۔ اے اللہ کتنے ایسے ہیں جو بیچارے نابینا اندھے کہ جنہوں نے آج تک دنیا اور دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھا ہے، اللہ تو نے تو مجھے آنکھیں دی ہیں، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس نعمتوں کو جو ہے جب یاد کر کر کے ایک نعمتوں کو اللہ کے سامنے جب ہم بیان کریں گے نا، اللہ بھی خوش ہو جائے، خوش ہو جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کریں۔ جو آدمی اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اس کے زوال کو پیش کر رہا ہے، یعنی اللہ کو کہہ رہا ہے کہ نعمت میرے سے چھین لے، یہ نعمت میرے سے ختم کر لے۔ اور جو آدمی اس کا شکر ادا کرتا ہے گویا اس نعمت کو وہ جو ہے ومن شکرها قیدوا بعقلها، ان کے الفاظ ہے کہ جو نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے گویا وہ اس نعمت کو ایسا قید کرتا ہے جیسے کہ اونٹ کو لگام لگا کر اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اونٹ کے اوپر جو ہے وہ عقل کا معنی ہوتا ہے اونٹ کی جو نکیل ہوتی ہے، وہ نکیل اگر اونٹ کے اوپر رکھی جائے، اس کی جو ہے ناکوں کی سوراخ میں رکھی جائے، اونٹ تمہارا کنٹرول میں رہے گا۔ تو جیسا اونٹ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، اپنے پاس باقی رکھنے کے لیے اس کے اوپر نکیل لگائی جاتی ہے، اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس باقی رکھنے کے لیے اس کی شکر گزاری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو جو بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں کیا کریں گے؟ اضافہ کریں گے، اور اسی شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ رزق میں کیا کریں گے بھائی؟ بڑھوتری کریں گے، اللہ اور رزق عطا فرمائیں گے۔ اور نمبر 11، ایک بات ہے، یہ بہت کمی ہے ہم لوگوں میں، جو بہت ہی بھاری چیز ہے سوچنے کی ہے، اہل خانہ کے اوپر سلام کرنا۔ جب بھی ہم گھر میں داخل ہونا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جب بھی گھر میں داخل ہو اپنی بیوی بچوں کو سلام کر کے داخل ہو۔ آج ہم گھر میں داخل ہوتے فون پہ باتیں کرتے کرتے داخل ہو جاتے ہیں، زور زور سے جو ہے آوازیں لگاتے ہوئے اور چیختے چلاتے ہوئے داخل ہو جاتے ہیں۔ سلام کر کے داخل ہونا یہ بھی رزق کو کھینچنے والا عمل ہے، اس سے بھی رزق میں برکتیں آتی ہیں، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 آدمی ایسے ہیں، وہ 3 آدمی بھی میں نہیں گناؤں گا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ جس پر اللہ کی گارنٹی ہے۔ ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گارنٹی ہے ان کے اوپر۔ کیا گارنٹی ہے؟ کہ ان عاشا رزق وکفا، اگر وہ زندہ رہا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دیں گے کہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر وہ زندہ رہا اللہ اس کو اتنا رزق پہنچائیں گے کہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور اگر مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ 3 آدمی ایسے ہیں، ان میں سے ایک آدمی رجل دخل بیتہ بسلام، رجل دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ، ایک آدمی وہ ہے جو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہے۔ یہ بھی ان آدمیوں میں سے ہے جس پر اللہ کی گارنٹی ہے کہ اگر وہ زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق اتنا دیں گے کہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اگر وہ مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، کیونکہ گھر میں داخل ہو رہا ہے سلام کر کے داخل ہو رہا ہے۔ اور سلام یہ اللہ کا نام ہے، اتنا اچھا نام ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی والا جو نام ہے اس کی دعائیں دے رہا ہے اپنے گھر والوں کو، السلام علیکم۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا پورا تیور بدل جاتا ہے۔ باہر ہوتے ہیں دوستوں میں کھڑے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور ہنسی کی باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن گھر میں جاتے ہی چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے۔ وہ کھل کھلا کر ہنسنا، وہ مذاق کی باتیں کرنا، وہ دوستوں کو جو ہے دوستوں کے ساتھ جو ہنسی مذاق کی جو باتیں تھیں اب وہ ساری باتیں گھر میں نہیں ہو رہی۔ حالانکہ گھر والے اس کی زیادہ مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے مذاق کی جائے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی جائے، ان کو سلام کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، آپ کے چہرے کے اوپر جو ہے کبھی بھی جو ہے غم کے آثار نہیں ہوتے تھے۔ جتنے بھی ٹینشن ہے دنیا کے، چاہے دکان کے ہو، چاہے کسٹمر کے ہو، چاہے تمہارے کوئی بھی ہو، وہ سارے ٹینشن اپنی دکان اور اپنی آفس پہ رکھ کر آؤ، گھر میں آؤ بالکل فریش ہو جاؤ، چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی میں جو ہے ہماری بھلائی بھی ہے۔ اگر گھر میں بھی باہر کے ٹینشن لے کر آؤ گے تم خود بھی پریشان رہو گے، گھر والوں کو بھی پریشان کرو گے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہے جب بھی آپ علیہ السلام گھر میں انٹر ہوتے تھے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر داخل ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، اس لیے نیت کرو آج سے الحمدللہ جو حضرات اس کی عادت رکھتے ہیں بحمدللہ اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے، اور جن کی عادت نہیں ہے یا کبھی سلام کیا کبھی نہیں کیا، کبھی جو ہے اتریلی گڑی کی طرح گھس گئے، کبھی جو ہے نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ گھر میں اس طرح کا جو ہے برتاؤ ہمارے گھر والوں کے ساتھ رکھنے کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتا۔ جو بیوی ہمارے لیے اپنے تمام جو ہے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئی ہے اس کا خیال رکھنے کو شریعت نے بہت ہی زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن نے اس کے ساتھ نرمی کا جو ہے معاملہ کرنے کا وصیت کی ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، بھائی ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہو۔ ایسا کون کی رائے؟ قرآن کی رائے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کر رہے ہیں۔ بھائی کوئی اگر دنیا کا بڑا آدمی کسی کے بارے میں یوں کہے کہ بھائی ذرا اس کا خیال رکھنا،
تو پھر کتنا خیال رکھتے ہوئے. اگر دنیا کا جو ہے اگر یہ ساؤتھ افریقہ کا پرائم منسٹر اگر کسی کے بارے میں کہہ دے ہم کو کہ بھائی اس کا خیال رکھنا کوئی، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا خیال نہیں رکھیں گے. ارے اس کو اپنے سے اچھا کھلائیں گے، اپنے سے اچھا روم ان کو دیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو آگے اوپر کا حکم ہے. تو وہ تو مالک الملک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو سارے جو ہے جہاں کا مالک ہے، وہ ہم کو حکم دے رہا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اچھے سلوک میں ایک یہ بھی ہے کہ جب گھر میں داخل ہو سلام کے ساتھ داخل ہو، گھر میں داخل ہو چہرے کے ساتھ مسکراہٹ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح کا عمل، حالانکہ چھوٹا عمل ہے، چھوٹا عمل ہر آدمی کر سکتا ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے آدمی کے لیے مشکلی اور پریشانی کی بات نہیں ہے. بہت اچھا عمل ہے، چھوٹا عمل ہے لیکن فائدہ کتنا ہے. ثلاثۃ کلھم ضامن علی اللہ ان عاش رزق وکفى وان مات دخل الجنہ رجل دخل بیتہ بسلام فهو ضامن علی اللہ. جو آدمی گھر میں داخل ہو سلام کر کے داخل ہو، اللہ تعالیٰ پر اس کی گارنٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو رزق پہنچا دے. ہاں، اور اگر یہ مر جاوے اس کو جنت میں داخل کرے. دیکھو چھوٹے سے عمل پر، چھوٹے سے عمل پر. اس لیے ہم اس کا خیال رکھیں جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کے ساتھ داخل ہو. ٹھیک جو مردوں کو جہاں سلام کرنے کا حکم ہے وہاں عورتوں کو سلام کا جواب دینے کا بھی حکم ہے. ہاں، اگر مائیں بہنیں سنتی ہے تو یہ بھی سنیں. ہاں، ورنہ جو ہے کوئی سلام کر کے اگر داخل نہیں ہوگا، ہو بھائی ندی جب باہر جو سلام کری نہ ہو، تو وہ بھی سن لے بھائی. جہاں مردوں کو سلام کرنے کا جو ہے حکم ہے وہاں عورتوں کو سلام کا جواب دینے کا بھی حکم ہے. پھر جو ہے عورتیں بھی جو ہے مرد بیچارے آ کر سلام کرے اور کہ آگے کیا چل ایسا کہ منہ چڑھا کے وہ اندر چلی جائے کچن میں، تو پھر یہ تو بھئی دو طرفی بات ہے بھئی، ایک طرفی نہیں ہے، دونوں طرف ہے. جہاں مردوں کو حکم ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وہاں عورتوں کو بھی ہے کہ بھئی ان کے ساتھ بھئی اچھا سلوک کرے. جب وہ سلام کر رہے تو ان کا جواب بھی دے بھئی. ہاں، تم منہ چڑھا کر جو ہے باہر چلی جاؤ اور یا اندر چلی جاؤ باہر بیٹھی ہو. ورنہ تو جو ہے بعض مرتبہ ہمارا قصور ہے بھئی، عورتیں جو ہے سٹنگ روم میں بیٹھی ہوتی ہے، مرد کی جیسی انٹری ہوتی ہے وہ بیچاری تو کیا کچن میں چلی جاتی ہے. ارے بھائی بیٹھی ہے تو بیٹھے رہو، آنے والے شوہر کا استقبال کرو، اپنے ساتھ بٹھاؤ. یہ کیا، یہ تو جو ہے بے رخی ہوئی، یہ تو پھر محبتوں میں اضافہ نہیں ہوگا بھائی. اس میں جو ہے عورتوں کا بھی دخل ہوتا ہے بعض مرتبہ مردوں کو متنفر کرنے کا اور مردوں کا اپنے ساتھ جو ہے بے رویہ اختیار کرنے کا. اس لیے ہمارے ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ بھئی اپنے شوہروں کا اکرام کریں، احترام کریں، عزت کریں کہ بھئی ہم جو ہے مرد سلام کر کے جا رہے ہیں ان کے سلام کا جواب دیں. مرد بھی ذرا زور سے کرے، سٹنگ روم میں بیٹھی ہے بھئی ہوم منسٹر تو دھیرے سے کرے، اور اگر وہ کچن میں ہے تو ذرا زور سے کرے کہ کچن تک آواز جائے. تو پھر وہ بھی جو ہے کچن سے ذرا زور سے وعلیکم السلام کہے. جب آپس میں اس طرح کا جو ہے شوہر بیوی کا سلام اور وعلیکم السلام کا معاملہ ہوگا نا تو انشاءاللہ تعالی گھر میں سب سلام ہی رہے گا. گھر میں سب سلامتی کے ساتھ رہے گا، اور جہاں سلامتی نہیں ہوگی تو پھر گڑبڑی ہوگی. اس لیے رزق کو کھینچنے کا ایک بہترین عمل یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور باقی جتنے بھی رہ گئے وہ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم اجعلنا من الراشدین. اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. لا تنزع منا صالح ما آتیتنا
الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے پیارے اللہ ہم واقعی گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، سزاوار ہے۔ اے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور رضا والے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر وہ کام جس سے آپ راضی ہوتے ہیں اس کی محبت پیدا فرما دیجئے، اور ہر وہ کام جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اے اللہ ان کاموں سے ہمیں نفرت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ بیچنے والے مجمع کو بھی قبول کر لیجئے، ایک ایک فرد کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ قرآن کریم کا جو درس یہ سن رہے ہیں اے اللہ اس کے بدلے میں اے اللہ تو انہیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن کے علوم جو سنے گئے سنائے گئے عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اے اللہ درس قرآن کی مجلس کے اختتام پر جو بھی خیر و بلائی کی دعائیں آپ سے مانگی ہے اے پیارے اللہ وہ ساری بلائیاں ہمیں اور امت کے ایک ایک فرد کو عطا فرما دیجئے، اور جتنے بھی شرور سے فتن سے پناہیں چاہیے ان تمام سے اللہ ہمیں اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو پناہ دے دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔